اسلامک نعت و بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ہاشم سائبر ورلڈ کو سبسکرائب کریں۔ اس طرف سے لے کر کے ادھر تک بہن بھائی سب، تم نے کبھی کوئی شخص ایسا دیکھا جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟ بولو دیکھا کیا؟ جی ارے بولو نا ہاں یا نا؟ نہیں دیکھا۔ اگر مان لو تمہیں کوئی ایسا مل جائے یا بہنوں کو کوئی بہن مل جائے جس کا مرا ہوا بھائی مردہ بھائی لیٹا ہے اور وہ گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو، تو اس سے دوستی کرو گے؟ جی نہیں۔ اسے پلیٹ میں کھلاؤ گے؟ جی نہیں۔ دسترخوان پہ کھلاؤ گے؟ نہیں۔ گلے میں ہاتھ ڈالو گے؟ نہیں۔ رشتہ داری کرو گے؟ ساتھ میں رہو گے؟ نہیں۔ اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آج توبہ کرو گے؟ جی بولو نا ہاں یا نا؟ توبہ کرو گے؟ بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میں بتاتا ہوں، آپ لوگوں میں بھی 50% لوگ ابھی نکال دوں گا میں۔ کتنے لوگ ہیں بولو؟ 50%۔ باتیں تو ہم بہت بڑی کر لیتے ہیں نا جنت کی، جی مگر پہلے کارنامے تو دیکھ لو، کرتوت تو دیکھ لو، ہے کہاں ہم؟ میری بات ہو تو پلٹا دو۔ اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک ہے، جس کا ایک ایک لفظ سچا ہے۔ کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے؟ قرآن کی آیت، اللہ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ فرماتا ہے اگر آپس میں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، اب مجھے بتاؤ تمہاری اس بستی میں یا جہاں سے بھی تم آنے والے ہو کتنی غیبت کرتے ہو، کتنی چغلی کرتے ہو، کتنی پیٹ پیچھے برائی کرتے ہو؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں؟ 50% ہے۔ اللہ کا فرمان ہے جو غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والے۔ اللہ اکبر۔ کرو گے غیبت؟ بڑا آسان سمجھتے ہو نا؟ کرو گے چغلی؟ اور پھر میں وہ بات کہوں گا، یہ بیماری آپ میں نہیں، ہم مولانا لوگوں میں بھی آ گئی ہے۔ بڑی تیزی سے کسی ایک مولانا کو مدعا بنایا، گھنٹوں اس کی برائی، گھنٹوں اس کی غیبت، گھنٹوں اس کی چغلی، حجرے میں بیٹھے غیبت، مدرسے میں بیٹھے غیبت، اسٹیج پہ بیٹھے غیبت۔ یاد رکھو قرآن سب کے لیے، یہ میری بات پہ عمل کرنا۔ 50% لوگ، اور عورتیں کتنی غیبت کرتی ہیں، کتنی چغلی کرتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ آج کے بعد کوئی غیبت کرے گا؟ بولو ہاتھ اٹھا کے اللہ والے کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ دیکھو کون کون ہاتھ اٹھاتا آج، ہاتھ اٹھا لو سب۔ اور سنو، تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ، اگر تم ایسے ہی اٹھا رہے ہو رسمن تو مت اٹھانا، اور اللہ سے ڈر کے اٹھا رہا ہو، اللہ والے کے در پہ محبت میں اٹھا رہا ہو، تو پکے سچے دل سے توبہ کر لو۔ بولو انشاءاللہ آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، پیٹ پیچھے برائی نہیں کریں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یہ وہ ہے جو سماج میں لوگ توجہ نہیں دیتے، دھیان نہیں دیتے، حسد، کینہ، ان کی ترقی ہونے والی۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ حسد جیسی بیماری بادشاہوں کے محل سے لے کر کے فقیروں کی جھوپڑی تک پہنچ گئی ہے، فقیروں کی جھوپڑی تک۔ یہ وہ اس طرح ہے جو دین کو ہلاک کر دیتا، یہ وہ ہے جو غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ آج کے بعد غیبت نہیں، آج کے بعد چغلی نہیں، آج کے بعد کسی کی برائی نہیں۔ مسئلہ بتا دوں تھوڑا باریک ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ جی اگر ایک بھائی نے ایک کی برائی کی، سنو، اگر ایک بھائی نے ایک کی برائی کی اور ان کو پتا چل گیا برائی کا، ان کو پتا چل گیا، تو جب تک
یہ معاف نہ کر دے اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرتا ہے۔ اور اگر ان کو پتہ نہیں چلا ہے تو اگر یہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ سے معاف کر دیتا ہے۔ یہ باریک بات تھی جو میں نے بیچ کا فرق تھا بتا دیا، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ حقوق العباد میں سے ہے، یہ بھی یاد رکھیے جی، حقوق العباد میں سے ہے۔ اشارے پہ برائی کر کے، غیبت کر کے، چغلی کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ دو تین باتیں ہوئی، ایک بات اور بتاتا ہوں، اجازت ہے سننا چاہ رہے؟ لوگ دیکھتے نہیں لقمہ حلال کا یا حرام کا۔ اللہ، وہ نوجوان کتنا برا ہوگا، وہ انسان کتنا برا ہوگا۔ تم سوچ رہے ہو یار مزہ نہیں آ رہا، ذرا چٹپٹی نہیں ہو رہی، مگر پیارو اور سے یہ باتیں لے کر کے جایا کرو، اور سے پاک ہے یہ وہ نوجوان جو اپنی ماں پر غلط نظر ڈالے۔ اس سے برا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کتنا برا بیٹا ہوگا جو اپنی ماں پہ غلط حرکت کے لیے نظر ڈالے، جو ماں کے ساتھ زنا کرنا جیسا ہو۔ میں نے صاحب بتا دیا، اب سمجھ لینا۔ ماں کے ساتھ، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے دودھ پلایا، جس ماں نے پالا پوشا، اب بتاؤ اگر وہ بیٹا اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالے کتنا نیچ ہوگا وہ۔ اس سے برا ہو سکتا ہے کیا؟ جی نہیں۔ بولو، اس سے برا ہو سکتا ہے؟ مر جائے گا مگر ماں پہ غلط نظر نہیں ڈالے گا۔ مگر حدیث تو سنو پیارے، حدیث سنو۔ ہیں لوگ ایسے ہیں انہیں پتا نہیں ہے، عرس پاک میں حدیث پہنچا رہا ہوں۔ تم نے نام سنا ہوگا سود کا، نام سنا ہوگا بیاس کا، سنا ہے بولو جی۔ سود اور بیاس۔ کتنے لوگ کاروبار کر رہے ہیں، کتنے لوگ روپیے سے روپیہ کما رہے ہیں۔ فصل میں دے دیے 10,000 12 لیے، دے دیے 50 60 لیے، اور بڑے خوش ہیں، بولے مجھے تو نہیں، میرا روپیہ کما رہا۔ ہوش میں آؤ، عرس پاک سے یہ بات لے کر کے جاؤ۔ سود اور بیاس لینے والوں دینے والوں، سود اور بیاس کھانے والوں کھلانے والوں، کاروبار کرنے والوں کتنے ایسے ہیں جوا کھیلتے ہیں، سٹا کھیلتے ہیں، تاش کے پتوں کے ساتھ جوا، موبائل پہ جوا اور ٹی وی پہ جوا، میچ پہ جوا، اور جنے کس کس چیز پہ جوا کھیل رہے ہیں کتنے لوگ۔ حرام کا لقمہ کھانے والوں، سود اور بیاس۔ نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، بہنیں بھی سنیں، آقا فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں سود اور بیاس کا جو گناہ ہے، اس گناہ کے جب حصے کیے جائیں تو 70 حصے ہیں۔ کتنے حصے بولو؟ 70 حصے ہیں، اور ایک حدیث میں 73 کا ذکر ہے۔ 70 حصے، اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا، سمجھانے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں کہ اس سود اور بیاس کا جو گناہ ہے وہ 70 درجے ہیں، اور ان 70 درجوں میں سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہے اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا۔ اللہ اکبر۔ کرے گا کوئی سود پر کاروبار؟ ہے ہمت؟ ہے ہمت؟ کرے گا کوئی سود پہ روپیے دے گا لے گا؟ نہیں۔ آج اللہ والے کی بارگاہ میں توبہ کر کے چلے جاؤ گے نا تو آدھی سے زیادہ بیماریاں نکل جائیں گی۔ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، لوگوں کا جو حق ہے وہ نہیں دیتے ہیں، تو معلوم ہے کبھی ہاسپٹل میں پڑا ہے، کبھی جیل میں پڑا ہے، کبھی لٹ گیا، کبھی چوری ہو گئی، جڑتا نہیں ہے، چلا جاتا ہے۔ یاد رکھنا میری یہ بات۔ یہاں کاروبار چلتا نا زمین کا، زمین، کچھ لوگ جو اسے کرائے پہ رکھتے، رہن پہ رکھتے، اگر 2 لاکھ روپے دے کے 2 ایکڑ جگہ لے لی، اور 2 ایکڑ جگہ 2 سال یا 3 سال نہیں، کہا جب تم یہ سارے کے سارے میرے پیسے لوٹا دو گے میں تمہاری جگہ چھوڑ دوں گا، اور جب تک تم نہیں لوٹاؤ گے تو میں تمہارے پیسے تمہاری زمین نہیں دوں گا۔ ایسے زمین کرائے پہ رکھنا، رہن پہ رکھنا یہ بھی جائز نہیں،
یہ بھی جائز نہیں۔ اور اگر تم نے 2 سال کے لیے رکھ لیا 2 لاکھ پہ 3 لاکھ پہ، جب ٹائم پورا ہو جائے گا چھوڑ دیں گے، پیسے ختم، چاہے 10 روپے پہ رکھو 10 لاکھ پہ رکھو تو یہ جائز ہے۔ اناج پہ رکھو جائز ہے، مگر اس پہ کہ جتنے دیے اتنے ہی لیں گے یہ جائز نہیں ہے۔ کتنے لوگ کمیٹی چلاتے ہیں، عورتیں چلاتی ہیں، میٹنگ چلاتے ہیں اور پتی چلاتے ہیں اور پتہ نہیں ادھر کیا کیا کہتے ہیں۔ 10 لوگ اکٹھے ہوئے، اکٹھے ہونے کے بعد 10-10 ہزار روپے جمع کیے، جب 1 لاکھ ہو گئے تو ایک بھائی 90 میں اٹھا رہا، وہ 85 میں اٹھا رہا، وہ 80 میں اٹھا رہا۔ یہ اٹھانے کے بعد جو 20 ہزار بچتے وہ سب میں بانٹتے، یہ بھی ناجائز و حرام، یہ بھی ناجائز و حرام۔ کسی کو اگر کرنا ہے تو 10 لوگ اکٹھے ہو، 10 لوگ اکٹھے ہونے کے بعد 1 لاکھ روپیہ جمع ہو جائے۔ اگر ان کو ضرورت ہے، کوئی زیادہ نہیں کم نہیں، پورے کے پورے 1 لاکھ روپے دے دو، لو اپنا کاروبار کرو۔ دوسرے مہینے ضرورت ہے انہیں دے دو، تیسرے مہینے ضرورت ہے انہیں دے دو، یا پھر 2 کو ایک ہی وقت میں ضرورت پڑ گئی تو قرآن اندازی کر لو، جس کی پتی نکل آئے اسے دے دو۔ یہ جائز، یہ جائز ہے۔ حلال کا لقمہ کھاؤ تاکہ بچے بھی وفادار ہوں، حلال کا لقمہ کھاؤ تاکہ بچے بھی اچھے ہوں، حلال کا لقمہ کھاؤ تاکہ تمہاری نمازیں قبول ہوں، تاکہ تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ بولو حلال کا لقمہ رہے گا۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں یہ بھی سبق ہوتا تھا۔ آخری بات بتا رہا ہوں اور ختم، آخری بات، کسی کو اگر میں 1 پیالہ بھر کے، 1 پیالہ یا 1 گلاس اگر پیشاب دوں تو وہ پیشاب پیے گا؟ بولو نہیں پیے گا۔ کیوں نہیں پیے گا؟ اس لیے کہ وہ ناپاک نجاست ہے۔ 1 درہم سے زیادہ اگر کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا پاک کرنے کے لیے دھلنا ضروری ہے۔ پیشاب ناپاک ہے اس لیے نہیں پیے گا۔ اس کے وہ منہ سے اللہ کا نام لیتا ہے، رسول اللہ کا نام لیتا ہے، ناپاک چیز نہیں پیے گا۔ پیارے فقہا فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، علماء موجود ہے غالباً 25ویں جلد میں، اعلیٰ حضرت بھی لکھتے ہیں جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے، بے شک بے شک، ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے۔ اگر شراب 1 درہم سے زیادہ کپڑوں پہ لگ جائے، جیسے پیشاب کا دھلنا ضروری تھا ایسے شراب کا دھلنا بھی ضروری ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں ممانعت آئی ہے، جن پیالوں سے شراب پی جاتی تھی ان پیالوں کا استعمال بھی جائز نہیں۔ حدیث اگر اٹھا کر کے دیکھو تو جب تم پیشاب نہیں پی سکتے تو جس منہ سے اللہ اور رسول کا نام لے رہے ہو تو شراب کیوں پی رہے ہو؟ شراب کیسے پی رہے ہو؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ۔ اس آیت کے تحت مولا کائنات حضرت علی کا ایک واقعہ شان نزول کنز الایمان میں دیکھنا، یا صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آباد ان کی تفسیر اٹھا کے دیکھ، اور بھی تفسیر اٹھا کے دیکھنا ملے گا انشاءاللہ۔ توجہ ہے، بات نہیں بیٹا، توجہ ہے۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ یار باتوں پہ عمل کرا کرو۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ کہیں تالاب ہو، سمجھ میں آ رہی بات؟ کہیں تالاب ہو اور اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، اور چند قطرے جب ڈالے جائیں تو وہ پانی زمین میں خشک ہو جائے۔ کیا ہو جائے بولو؟ پانی زمین میں خشک ہو جائے، اور تالاب ہوتا گرمی میں سوکھ جاتا ہے، اور اس زمین پہ گھاس اگائے، اس زمین پہ گھاس جمائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں چر لے، میری بکریاں کھا لے۔ تو علی وہ ہے، قسم کھاتا رب ذوالجلال کی، علی ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا، ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ اور بعض نوجوان غٹر شراب پی رہا۔ امام حسین پاک نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، کیوں؟ اس لیے وہ شرابی تھا، اس لیے
کہ وہ تیری میری بہن بیٹیوں کو تکتا تھا، اس لیے وہ غلط شریعت کے خلاف کام کرتا تھا۔ تو حسین پاک سے اگر سچی محبت ہے تو ان کا عمل دیکھو۔ اپنے بچوں کو دینا آسان نہیں ہوتا ہے، لوگوں کو روتے ہوئے ہم نے دیکھا، گڑگڑاتے ہوئے دیکھا، مگر حسین نے خوشی خوشی اپنے بچوں کو دے دیا، مگر شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں۔